اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی اور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی ہی شانیں عطا فرمائی، بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ ان عظمتوں میں سے ایک بہت بڑی عظمت کا نام واقعہ معراج ہے۔ میرے بھائیوں، جب سے امت کے اندر خیالات تقسیم ہوئے ہیں، اپنی اپنی رائے لوگوں نے قائم کی ہے، تو کچھ ایسے ذہنوں نے بھی کچھ اختراعات ایسی بھی زمانے میں وضع کی ہیں، کہتے ہیں جی حضور کی تعلیمات زیادہ بیان ہونی چاہیے، نبی پاک کی شان بیان کرنے کا کیا معنی ہوا؟ یہ میلاد کا جلسہ، معراج کی محفل، حضور کی عظمتیں، شانیں، یہ کیوں بیان ہوتی ہیں؟ سوال یہ ہے ان دوستوں سے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، دی ہے اللہ نے، دی ہے اپنے نبی کریم کو۔ یا اللہ تو دینے والا ہے، رسول لینے والے ہیں، ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ اس بات کو سمجھیے گا، اللہ دینے والا ہے، حضور لینے والے ہیں، قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ تو رب فرماتا ہے تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم معمولی محبوب کے ماننے والے نہیں، اس محبوب کے ماننے والے ہو جنہیں اللہ نے بڑی ہی خیر کثیر عطا فرمائی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یا اللہ یہ بات تو محبوب سے کہہ لیتا اکیلے میں، ہمیں کیوں بتائی؟ قرآن میں کیوں ذکر ہوا؟ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں امت کے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اس محبوب کے ماننے والے ہو جن کے ساری دنیا میں چرچے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان، حضور کی شانوں کا بیان، نبی پاک کے تذکرے، وہ اس لیے ہیں تاکہ امت مسلمہ سر اٹھا کے جیے اور وہ لوگوں کو بتائیے۔ ہمارے حکمران کئی دفعہ جب پاکستان کا اور یورپ کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑے شرمندہ ہیں پاکستان میں پیدا ہو کے، بڑے پریشان ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہے۔ کاش یہ موازنہ اس طرح کرتے کہ وہ یورپ والے عیسائی اور یہودی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبوب کریم کی امت میں پیدا فرمایا، تو پھر ان کا معیار اور ہوتا بات کرنے کا، پھر ان کے لفظوں میں وہ کمزوری نہ ہوتی۔ دیکھو نا پاکستان میں کتنے حملے ہوئے، کتنے زیادہ مسجدوں میں بم پھٹے، کبھی کو حکمران آیا کہ آؤ مل کے جمعہ پڑھتے ہیں؟ لیکن نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے یہ کام کر کے کمال نہیں کر دیا؟ ہمارے تو ابھی تک وہ سائیوال کے یتیم بچوں سے ملنے کوئی حکمران نہیں گیا، کوئی نہیں گیا، اس لیے کہ یہ قوم تو ایسی ہے، ہمیشہ لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتی ہے، ان کا کیا ہے؟ انہوں نے کل پھر گاڑیوں کے پیچھے اسی طرح بھاگنا ہے، جیبوں سے سٹیکر بنوانے ہیں، اشتہار چھپوانے ہیں۔ یہ تو مطلب بھیڑ بکریاں دو چار مر جائیں تو کیا حرج ہے؟ یہ ہمارا سٹیٹس ہے، ہمارا، ان کا کیا ہے؟ ان کو تو پتہ ہے کہ ان کو کیسے یوز کرنا ہے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، نمبر پلیٹ بدلنے سے گاڑیاں نئی نہیں ہوتی، گاڑی بدلے تو پھر اس کا نظام بدلتا ہے، بدلنا ہے تو اس کا انجن بدلو، نمبر پلیٹیں نہ بدلو۔ یہاں نمبر پلیٹیں بدل کے وہی گاڑیاں دوبارہ روڈ پہ چھوڑ دی جاتی ہیں، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو یہاں تو تباہی اتر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائے۔ تو یہ شرمندہ ہو کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، معاذ اللہ کمزوری دکھاتے ہیں، یہ اس کمزوری کو دور کرنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر نگر میں میرے مصطفیٰ کی عظمتیں بیان کی جائے۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے بیچارے جو کہتے ہیں واقعہ معراج سمجھ میں نہیں آتا، تو ان کو میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں تو اپنا وجود بھی سمجھ میں نہیں آتا
کیسے سانس لیتے ہو, معدے کا کون سا نظام ہے, نظام انہضام کیا ہے, جگر کہاں ہے, تمہارے وجود میں اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں پیدا کی ہیں تو آج تک اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا, تو رب رسول کے معاملات کو سمجھنے چلا ہے. اپنی چھوٹی سی عقل کو اتنا پریشان نہ کر ورنہ تو الجھ جائے گا. کہتے ہیں جی سمجھ میں نہیں آتا جی کیسے گئے, کس طرح گئے, کیوں کر کے گئے. تو نبی پاک نے تو کہا ہی نہیں میں گیا ہوں, حضور نے تو بعد میں کہا ہے میں گیا ہوں. پہلے تو رب فرماتا ہے سبحان الذی, جو لے کے گیا ہے وہ ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے, وہ جو بھی بیان کرتا ہے حق اور سچی بیان کرتا ہے. ایک زمانے تک یہ جو دہریے قسم کے لوگ تھے نا, عقل کے پجاری, ایک زمانے تک یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں کیسے اڑتا تھا. 80 من اس کا وزن تھا تو وہ ہوا میں کیسے اڑتا تھا جی. کچھ لوگ اس پہ بیٹھے ہوتے تھے پھر بھی وہ ہوا میں اڑتا تھا. ہمارے اس زمانے کے علماء اس کا جواب دیتے تھے وہ تخت جی ہوا میں کیسے اڑتا تھا. بڑا اعتراض ہوتا تھا, بڑی اس پر باتیں ہوتی تھیں. اب نہیں آپ سنتے ہوں گے کوئی بات, کیوں بھلا, اب ہر روز جہاز اڑتا ہے اور اس تخت سے زیادہ وزن لے کے اڑتا ہے. 500 550 سواری ہوتی ہے, ہر سواری کا 2 من وزن بھی ہوتا ہے. اور جب پائلٹ اعلان کرتا ہے نا کیبن سے کہ ہم 38,500 فٹ کی بلندی پہ جا رہے ہیں تو کوئی شخص اعتراض نہیں کرتا. اب چھوڑ گئے حضرت سلیمان کے تخت پر اعتراض کرنا, اس لیے کہ سارے اوڑ کے آتے جاتے ہیں. اب ذرا ٹھہر گئے, اب یہ ٹینشن ختم ہو گئی کہ حضرت سلیمان کا تخت کیسے اٹھتا تھا. پھر ایک نیا اعتراض شروع ہو گیا, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کہ اتنا چھوٹا سا کنکر اور اتنا چھوٹا سا بابیل اور اتنے بڑے ہاتھی کو کنکر مارے تو اتنے سے کنکر سے ہاتھی کیسے مر جاتا ہے. بڑی پریشانی تھی بھئی, کنکر چھوٹا ہاتھی بڑا کیسے مر گیا. پھر اللہ نے فضل کیا تو بندوق کی گولی ایجاد ہو گئی. کہنے لگے نہیں پریشر سے لگے تو ہاتھی ماری جاتا ہے. اب اس کے بعد دوبارہ اس بات پر اعتراض نہیں کرتے. پہلے کہتے تھے کہ انسان کیسے جاتا ہے, کیوں کر جا سکتا ہے, ممکن کیسے ہے, یہ مطلب کیسے ہو گیا, معراج کیسے ہوئی. تو پھر ایک بندہ چاند سے تو ہو آیا ہے, اور جس نے وہ بندہ چاند پہ اتارا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ آخری منزل نہیں, اس سے آگے بھی انسان جا سکتا ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم تو اب جانے کی باتیں کرتے ہو نا, جہاں تک میں ہو آیا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے. کوئی رہ فلک اتے یار گیا, کوئی جا سدراتے ہار گیا, ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا. فرمایا تم نہیں نہ جا سکتے, تم کچی باتیں, کمزور باتیں. اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں, نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا قوم سمجھتی ہے نا. وہ ہمارے اپنے کچھ نادان دوست ہیں, اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو وہ اس عقل میں کیا کیا آئے گا, اتنی کچھ چیز ہوتی ہے اس میں اتنا سامان آتا ہے نا. تو اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئیں اللہ کی حکمتوں پر, وہ عقل کے ترازو پر چھوٹی سی عقل کو پریشان کرتے ہیں. چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے, ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں وہ جی کیسے گئے, کس طرح کر کے گئے. تو میں کہتا ہوں نبی کریم کے لیے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں, حضور کے لیے یہ کوئی مسئلہ. حضور فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا. یہ ترمذی میں ہے, ترمذی ہے, سیاستہ کی حدیث ہے, یہ سمجھیں گے دین ہے, یہ عقیدہ ہے, اس کو سمجھا کریں. فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی. تو محبوب تو پہلے بھی ان سارے نظاروں کو جانتے ہیں, ہر چیز حضور کی نظر میں ہے. اور اس کے بعد بھی اس کے بعد کا جو ماحول ہے وہ بھی انوکھا ہے. بدر میں ایک عورت کا بچہ شہید ہو گیا, سیاستہ میں حدیث ہے, حضور کی بارگاہ میں آئی, نبی کریم منبر پہ بیٹھے ہیں, آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا جہاد میں شہید ہو گیا, مجھے بتائیں وہ کہاں ہے. اگر جہنم میں ہے تو میں روؤں گی, آہوزاری کروں گی, اگر جنت میں ہے تو میں شکر ادا کروں گی. حضور بتائیں. تو جنت دوزخ کا معاملہ تو قیامت کے بعد ہے, یہ تو دور کی باتیں. مدینے میں بیٹھ کر, مسجد نبی میں بیٹھ کر بی بی نے سوال کر دیا. حضور نے نہیں فرمایا کہ بی بی یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا, حضور بیٹا کہاں ہے. حضور نے یوں نظر اٹھائی, فرمایا بی بی جنتیں ہیں 8, جو سب سے اعلیٰ جنت ہے نا وہ اللہ نے تیرے بیٹے کو عطا فرمائی, سب سے اعلیٰ جنت میں ہے تیرا بیٹا. مرحوم اعظم چشتی نے ایک جملہ کہا تو انہوں نے کمال کر دی, کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے. اور ایک جملہ اتنا شاندار ہے
اتنا شاندار ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں تو میں مرحوم کے لیے دعا کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. محبوب اگر آپ چاہیں تو روز معراج ہو. تو جو چاہے تو